مولانا کوئی ایسی خواہش جو آپ کی نہ پوری ہوئی ہو، خاص طور پہ فرصت کے حوالے سے، یعنی اگر آپ کے پاس فرصت ہوتی، آپ کو تو فرصت ہی نہیں تھی نا، اگر فرصت ہوتی تو آپ کون سا کام کرتے؟ حافظ صاحب، اللہ نے جس کام میں مجھے لگایا نا، جی جی، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ابھی ایک حدیث آئی ہے میرے پاس، جی طبرانی کی روایت ہے۔ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ کی محبوبیت کا معیار کیا بنایا؟ بندوں کی خدمت۔ اور سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر ڈال۔ بے شک، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں۔ بے شک۔ اگر اس سے بڑی کوئی خدمت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ نبی ایک کام کے لیے آئے کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہ راؤنڈ اباؤٹ 2003 یا 4 ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اور جنید جمشید رائمنڈ بیٹھے تھے اور وہ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھا تھا ٹھیک ہے، میرے سامنے۔ ٹھیک ہے، رات کے کوئی 12 بج رہے تھے ٹھیک ہے۔ اور ایسے ایسے نا وہ جیسے مجنونی جھومتے ایسے جی، وہ دھاڑے مار رہا تھا، اور اس کا جو تھا نا اس کی رالیں، جی، انہوں نے اس کا یہ حصہ سارا سفید کر دیا تھا۔ ایسے وہ رو رہا تھا ایسے، اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ ایک جملہ، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ اور یہ اس طرح ہو رہا تھا، اس طرح، یعنی اس کا رونا دیکھ کر میرے آنسو نکل رہے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا نفع وہ ہے جس کو نبی لے کر آئے کہ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، اور اس سے دنیاوی نفع بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے گھر داخل کرتا ہے، اور تکشف عنہ کربتاً، یا اس کا کوئی دکھ تو دور کر دیتا ہے، اور تقضی عنہ دیناً، یا اس کا تو قرضہ ادا کر دیتا ہے، اور تطرد عنہ جوعاً، یا تو اس کے گھر میں بھوک ہے اور ان کو کھانا دے دیتا ہے۔ ولا ان امشی ما اخلنی فی حاجت، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چلوں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا، کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی 1 مہینہ اعتکاف سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ چلوں، آگے ضرورت پوری ہو نہ ہو وہ ذکر نہیں ہے، صرف کوشش، صرف کوشش۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگوں کو کی خدمت اللہ تعالیٰ کو اس طرح پسند ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام میں لگایا جس میں بس یہ میری حسرت باقی رہ گئی کہ میں نے جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا، باقی میری اور حسرت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جتنے لوگوں کا نفع ہوا ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑا کام ہے۔ جی، اس مالک کی مہربانی۔ بے شک۔ مولانا سحری اور افطاری آپ کس طرح کی کرتے ہیں؟ افطاری میں بھی خوب اسی طرح جس طرح ہم لوگ پکوڑے سموسے اور یہ چیزیں، سحری کیا ہوتی ہے آپ کی، افطاری کیا ہوتی ہے؟ میری سحری میں تھوڑا سا دہی ہوتا ہے، جی،
اور 2 انڈے ہوتے ہیں. بس. بچے کھا رہے ہوتے ہیں پراٹھے، جی جی. تو ایک آدھ نوالا ان سے لے کر میں کھا لیتا ہوں، ورنہ بس. اور افطاری میں اس کا اوٹس کا دلیا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک آدھ کھجور اور سادہ پانی اور چائے کا 1 کپ بس. اور رمضان میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا، روزے کے ساتھ بھی؟ باقاعدہ. کتنی دیر کرتے ہیں؟ 40 منٹ تو صرف سائیکل چلاتا ہوں. اچھا، بڑی ہمت ہے ماشاء اللہ. ہم تو جوانی میں تو فجر پڑھ کے سوتا ہوں، رات جان بوجھ کے جاگتا رہتا ہوں. فجر پڑھ کے سوتا ہوں، 3:30 4 بجے اٹھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر عصر پڑھتا ہوں روزہ نکالنے کے لیے. آپ ماشاء اللہ. مجھے ظہر کے بعد سے بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے، پھر میں ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں اور یوگا کرتا ہوں. ماشاء اللہ.